اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی اور آج یہ اس کا 21واں درس ہے۔ آج جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر، ہم نے تمہیں مرد سے و انثی اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہیں مختلف شعب اور قبائل میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں صاحب کرامت اور شرف اور عزت وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ مسلسل اور دائم علم والا بھی ہے اور اسی طرح سے وہ خبیر بھی ہے، وہ باخبر ہے ہر چیز سے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے ایک اور مسئلے کی اور ایک ایسی بیماری کی طرف اشارہ کیا کہ جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ جہاں بہت سارے اصولوں کی طرف اشارہ کیا، وہاں پہ اس میں در حقیقت کچھ ایسی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو معاشرے کو ہمارے دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہیں اور پھر معاشرہ جو ہے وہ نابودی کی طرف چلا جاتا ہے اور انسانوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس میں جس ایک اصول کی طرف اشارہ کیا اور ایک اصل کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ بتایا کہ انسان اپنی خلقت میں، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا ایھا الناس، یہ خطاب جو ہے تمام لوگوں سے ہے اللہ کا۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک خاتون سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت میں مساوات رکھتے ہیں، کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جب لڑکا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جب لڑکی ہوتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے اتنا زیادہ۔ معاشروں کے مسائل ہیں یہ بہرحال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور جو ہے وہ خاتون کا ہے، کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی، ہم زیادہ تر یہی تصور کرتے ہیں۔ اور ایک معاشرے میں جو ہے عمومی فضا ہے یہ، کہ ہم یہ زیادہ تر تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک نقص ہے جو خاتون میں پایا جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی نسبت جو جاتی ہے اور لوگوں کا خیال جاتا ہے وہ خاتون کی طرف جاتا ہے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں میں مشکل ہو سکتی ہے۔ نہ مرد کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا اور نہ فوری طور پہ جو ہے وہ خاتون کو، کیونکہ دونوں کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان وجود میں آتے ہیں۔ جب دونوں ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرح شریک ہیں، مساوات ہے اس لحاظ سے۔ نہ مردوں سے نسل انسان جاری اور ساری رہ سکتی ہے اور نہ صرف خواتین سے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا عموم ایسے ہی ہے کہ شادی کے بعد نسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ لہٰذا یہ کہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں اور ایک دوسرے کے مسائل پہ بات کریں، بلکہ یہ کہ اس میں دونوں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے بالفرض کہ کہاں پہ مشکل ہے، تو پھر چاہیے یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سہارا دیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، اور اس کے بعد جہاں پہ بھی مشکل ہو اس کو برطرف کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، جدائیاں ہوتی ہیں، اور پھر معاشرہ جو ہے جو بننے والا ہوتا ہے، اکائی جو ہے نا، معاشروں کی جو اکائی ہے، یعنی جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ میاں بیوی ہیں، اگر وہاں پہ انتشار ہو جائے گا تو ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتا، یا وہاں پہ اگر مسائل ہوتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جب وہاں پہ مشکلات ہیں تو معاشرہ کیسے بنے گا، انہی دو سے مل کے بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں پہ آغاز ہے وہاں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس آغاز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ نتائج برآمد ہو سکے اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے۔ اس کے بعد جو دوسری بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے تمہیں جو ہے وہ مرد اور عورت سے ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مختلف قسم کی قوموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ شعب کہتے ہیں ایک ایسے گروہ کو، ایک ایسی قوم کو جس کا تعلق ایک خاص زبان سے ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو بولنے والے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، بلتی بولنے والے، اور جو مختلف دنیا بھر میں جو زبانیں ہیں، انگلش بولنے والے، اسی طرح سے مختلف قسم، ان کو شعب کہتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تمہیں مختلف قسم کی زبانیں عطا کی، گویا مختلف شعب میں تمہیں تقسیم کیا ہے ہم نے، مختلف زبانیں عطا کی ہیں ہم نے۔ اور پھر زبان، اس کا تعلق جو ہے زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ملک سے ہوتا ہے، جیسے پاکستانی، یعنی ایک مخصوص وطن کی طرف اشارہ ہے، ایک مخصوص محلے کی طرف اشارہ ہے۔ بالآخر آپ ایک مخصوص وطن میں پیدا ہوئے ہیں، بالآخر آپ جو ہیں ایک مخصوص جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں، کوئی ایران میں پیدا ہوا، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا، کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا، مخصوص مکان ہے۔ ہم نے تمہیں یہ مختلف مکانات عطا کیے، وقبائل، اور ہم نے تمہیں مخصوص پھر قبائلوں میں پیدا کیا۔ یہ تمہاری اپنی پیداوار نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف زبانیں عطا کی ہیں تمہاری خلقت کے اندر، پھر ہم نے تمہیں مختلف قبائلوں میں تقسیم کر دیا۔ قبائل کا تعلق ہوتا ہے یہ جو شعب ہیں، اسی سے جو نیچے آ جاتے ہیں تو جو بزرگان ہوتے ہیں، بڑے بڑے افراد جو علاقوں کے ہوتے ہیں، یعنی ایک باپ جو مشہور ہو، معروف ہو، اس سے جتنی اولادیں ہوتی ہیں اسے قبیلہ کہتے ہیں، جو مخصوص ہو جاتی ہیں ایک جگہ کے لیے، کسی علاقے کے لیے۔ جیسے بنی اسرائیل، بنی تمیم یعنی اسرائیل کے فرزندان، اسی طرح سے مثال کے طور پہ بنی قریش، بنی ہاشم، جو بھی آپ اس قسم کے جو ہیں نام لیں آپ، یعنی قبیلہ وہ ہے کہ جو ایک باپ ہوتا ہے مخصوص، بھی اس کی اولادیں جو ہیں مختلف نکلتی ہیں، اسے قبیلہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے تمہیں تقسیم کیا ہے اس کے اندر،
ہمیشہ جو ہے یہ جو تقسیم ہوتی ہے اس میں ہمیشہ جو ہے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اس کا ایک خاص ہدف ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے جو ہدف بیان کیا فرمایا لتعارفوا، یہ جو ہم نے تمہیں مختلف زبانوں میں بانٹا ہے، تمہیں مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ پوری دنیا کے جو لوگ تھے وہ ایک ہی زبان بولتے، یہ بھی ممکن تھا کہ ایک ہی علاقے میں سب کو بچھا دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے زبانیں مختلف رکھی، ہم نے قبائلوں میں مختلف تقسیم کر دیا، پھر اسی طرح سے نیچے چلتے چلے آتے ہیں۔ کیوں کیا یہ کام؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا صرف تعارف ہو سکے، لیکن ہم اصلی ہدف کو بھول جاتے ہیں تقسیم کے، اور پھر تقسیم ہی ہمارا ہدف بن جاتی ہے، پھر ہم اس کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، اور یہ ایک غلط اقدامات ہیں اس سلسلے میں۔ یعنی اور قرآن نے اسی بیماری کو جو ہے وہ معاشرے کی جو ہے وہ اجاگر کیا، اس کی اصلاح چاہیے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں اختلاف، نزاع، لڑائی، جھگڑے اور معاشرتی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہم نے جو تمہیں قوموں میں تقسیم کیا ہے، شعبوں میں تقسیم کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے اگر سب کا نام زید رکھ دیا جائے تو کیسے پتہ ہوگا کہ آپ نے کس کو آواز دی، کیسے پتہ ہوگا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ سب کا نام زید ہے، سب کا نام علی ہے، سب کا نام محمد ہے، تو آپ یہ نام مختلف کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تعارف ہو سکے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے قوموں میں بھی اسی لیے تقسیم کیا ہے کہ جب میں آپ سے یہ کہوں کہ بنی اسرائیل، تو پھر آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں بنی ہاشم سے تعلق تھا آپ کا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس سے تعلق بتا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ تو آپ یہ صرف تعارف کے لیے تھا، لیکن یہ افتخارات میں سے نہیں ہے، توجہ کریں، یعنی تعارف کے لیے تھا یہ صرف وجود جو عطا کیا، اور یہ جو قوموں میں تقسیم کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں ان کو افتخارات میں سے شامل کرنے لگوں اور یہ میرا ہدف بن جائے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اردو زبان سے میرا تعلق ہے اور میں اردو بولتا ہوں، تو اب میں یہ سمجھنے لگوں کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ وہ ہیں کہ جو اردو زبان ہے۔ اللہ کے نزدیک شرف ان کا ہے جو اردو بولتے ہیں، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ عجم ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے پاس کوئی فرہنگ نہیں ہے، کوئی ثقافت نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ میرے ذہن میں آنا شروع ہو جائے کہ یہی وہ آغاز ہے فساد کا، یہ ہدف نہیں ہے، یہ شرافت کا مقام نہیں ہے، یہ کرامت کا مقام نہیں ہے کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں، آپ کس علاقے سے رہتے ہیں۔ مکہ ٹھیک ہے، خود مقدس ہے، آپ وہاں پہ پیدا ہوئے، لتعارفوا، تاکہ آپ کا تعارف کرایا جا سکے۔ وَإِلَّا مکے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں تو صرف کیا مکی ہونا جو ہے وہ کافی ہے آپ کے شرف کے لیے، کہ کیونکہ آپ مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو اب آپ کو پوری زمینوں پہ رہنے والے لوگوں پر آپ کو فوقیت ہو گئی۔ ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ یعنی جو کہیں اسلام نے کوئی ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ جو مکے کے لوگ ہیں وہ ساری سرزمینوں میں پیدا ہونے والے لوگوں پہ فوقیت رکھتے ہیں، کہ کیونکہ میں مکی ہوں، میں مکے میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ میں قم میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ میں مشہد میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں صاحب شرف اور صاحب کرامت ہوں، یعنی عزت ہے میری، اور آپ کی کوئی عزت نہیں۔
اسلام نے ان نظریوں کو باطل قرار دیا، یہ انہیں ہدف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں صرف اردو بولنے والوں کو ترجیح دیتا ہوں، جاب کا مسئلہ ہو، حقوق کا مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہو، وہ مسئلہ ہو، اسلام نے ان سب کے اوپر جو ہے وہ قلم پھیر دیا، اور اسلام نے کہا کہ یہ چیزیں اور ان کو سوچنا، ان کو عملی جامہ پہنانا ان چیزوں کو، یہ صحیح نہیں ہے، کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل ہوتی ہے ہر جگہ، یعنی گویا جو چیز کسی ایک خاص مقصد کے لیے بن جاتی ہے پھر وہ میرا ہدف ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ آپ کو تقسیم اس وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ آپ کو صرف تعارف ہو سکے، بس باقی سے ہدف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ان میں مشغول رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری تنظیمیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں، ہماری انجمنیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں، میں صرف وہیں پہ ماتم کرتا ہوں جہاں میری انجمن ہے، میں صرف وہیں پہ کام کرتا ہوں جہاں میری تنظیم ہے۔ تنظیم تقسیم کار کے لیے ہے، لیکن ہدف نہ بنے کہ صرف وہ لوگ ہی اعلیٰ ہیں جن کا تعلق میری انجمن سے ہے، وہی لوگ صحیح ہیں جن کا تعلق میری تنظیم سے ہے، وہی لوگ صحیح ہیں جن کا تعلق میری تحریک سے ہے۔ یہ کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ تقسیم کار ہو سکے، تاکہ ہم بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ بالکل جیسے ہمارے ایک جسم کا سسٹم ہے، اللہ نے اسے ہاتھ بنایا ہے، اللہ نے اسے پیر بنایا ہے ایک ہی بدن کے سارے پارٹ صحیح ہے، لیکن اسے ہاتھ بنایا ہے، اسے آنکھ بنایا ہے، اسے کان بنایا ہے، اسے پیر بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ تقسیم کار ہو سکے، ہر آدمی اپنا اپنا کام انجام دے، یہ اس کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، وہ اس کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ اگر دل یہ کہے کہ کیونکہ میں دل ہوں، اگر میں نہ دھڑکوں تو یہ سب مر جائیں گے، تو لہٰذا یہ کہ میں سب سے افضل ہوں، تو یہ اپنے کام کرا کے دکھائے، کوئی چیز اٹھا کے دکھائے، جب تک کہ ہاتھ کام نہ کرے، توجہ کی، جب تک کہ دماغ آرڈر نہ دے، اچھا دماغ آرڈر بھی دیتا رہے اور یہ نافرمان ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے جو اپاہج لوگ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپاہج جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کا دماغ تو کام کرتا ہے، پیر جو ہیں وہ رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کا کہنا نہیں مانتے، تو آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میں چلوں، آپ کہتے رہیے، آپ بادشاہ ہوں گے، کسی جگہ کے ہوں گے۔ جس آدمی کی حکومت اپنے جسم پہ نہ ہو، توجہ کیا آپ نے، جس دماغ کی حکومت اپنے جسم پہ نہیں، رابطہ منقطع کر دیا، اگر اس کا رابطہ اپنے دماغ سے منقطع ہو جائے تو آپ لاکھ وزارت کی طرف سے فیصلے ہوتے رہیں، توجہ کیا آپ نے، آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ یہ نافرمان ہے۔ اگر ہاتھ کام نہ کرے، وہ آپ لاکھ ہوا کریں دل، کوئی بھی کام انجام نہیں پا سکتا، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے، ایک کام ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ تقسیم کار کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جو ہاتھ ہے یہ کہے کہ جی آج سے میں وزن نہیں اٹھاؤں گا، بہت اٹھا لیا، ساری زندگی مجھے وزن اٹھاتے ہو گئی، اب پیروں کو چاہیے یہ بھی کچھ وزن اٹھائیں، تو اب آپ وزن اٹھا سکتے ہیں پیروں سے، حالانکہ پیروں کی طاقت آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جو ساری زندگی جو ہے آپ کا وزن اٹھاتا رہا، اب وہ 2 کلو وزن نہیں اٹھا پا رہا، یعنی اس نے آپ کا 100 کلو وزن اٹھائے رکھا اور وہ 2-3 کلو وزن نہیں اٹھا پا رہا آپ کا، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے، پیروں کا کام آپ کا وزن اٹھانا ہے، بس دوسروں کا وزن اٹھانا اس کا کام نہیں ہے۔ وہ بھی ہاتھ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، آپ دیکھا ہاتھوں کی مدد سے کتنے وزن اٹھا لیتے ہیں، پیروں کی مدد سے نہیں اٹھاتے۔ کان سے کہیں کہ یہ وزن اٹھا لے تو کان ٹوٹ تو سکتا ہے، لیکن وزن یہ اس کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام سننا ہے صرف۔ یعنی ہر ایک کے تقسیم کام ہوئے ہوئے ہیں، ہم نے تمہیں ان پارٹس میں اس وجہ سے تقسیم کیا ہے تاکہ تقسیم کار ہو سکے، الگ الگ تعارف ہے اور ایک الگ الگ ہدف کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن کوئی ان چیزوں کے اوپر افتخار نہ کرے کہ جو ہے یہ جو افتخاریت آتی ہے بغیر کسی ہدف کے، یعنی بغیر اس چیز کے جو خدا نے معیار بنایا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے جسم کے اندر جو ہے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر ہمارے جسم کی چیزیں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں۔
معاشرہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں دوسرے لوگوں کو حقوق ملنا جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. معاشرے میں آپ جتنی زیادہ تر جنگیں دیکھیں وہ اسی بات کی ہیں, حقوق 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 حقوق, ہمیں اپنا حق چاہیے, حق حقوق یا موت, موت یا حقوق. یہ ساری باتیں اسی وجہ سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قوموں میں, ملتوں میں, ملکوں میں تقسیم اس وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ لتعارفوا, تاکہ تعارف ہو سکے بحث. لہٰذا یہ کہ ان کو ہدف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک معاشرے کی جو ہے وہ بیماری ہے کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے لگیں, اور جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں سے استفادہ کرتی ہیں, آپ کی اسی چیزوں کو ہوا دیتی ہیں کہ دیکھیں آپ اردو اسپیکنگ ہیں, آپ اردو بولنے والے ہیں, آپ فلاں زبان ہیں, آپ کی ایک خاص فرہنگ ہے, آپ کی انہی چیزوں کو ہوا دے کے جو ہے وہ ہم میں آپس میں کیا کرتے ہیں, اختلاف برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ پیغمبر نے بہت ہی خوبصورت مثال دی تھی اس امت کی کہ اس امت کی جو مثال ہے وہ ایک بدن کی سی ہے. بدن کے تمام اعضاء جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا اگر یہ ایک دوسرے کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا فساد جو ہے معاشرے میں برپا ہو جاتا ہے. اپاہج کیا چیز ہے؟ آپ اپاہج کسے کہتے ہیں؟ آپ اپاہج اسے ہی تو کہتے ہیں. کسے اپاہج کہتے ہیں آپ؟ جس کے اعضاء اس کے نافرمان ہو اسے اپاہج کہتے ہیں. ہاتھ ہو جائے, یہ ہو جائے, آپ کہتے ہیں فالج زدہ. یہ آپ کیوں کہتے ہیں فالج؟ فالج اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا. فالج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی زبان کام نہیں کرتی. توجہ کیا آپ نے؟ بس وہ ملت اور وہ معاشرہ بھی اپاہج ہی ہے کہ جس میں ملتیں موجود ہوں, حرکت کرتی ہوں, مگر نافرمان ہوں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتی ہوں. توجہ کی ہے؟ جس میں ناکارہ ہو جائیں ملتیں, کام نہ کریں, ایک دوسرے سے رابطے ان کے منقطع ہو جائیں. جن ملتوں کے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے منقطع ہیں یہ معاشرہ اپاہج ہے. یہ 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو 2 قدم آگے نہ بڑھ سکتا ہو وہ معراج پہ کیسے پہنچے گا؟ توجہ کی؟ وہ کس طرح سے جو اپنی صفائی نہ کر سکے, کیونکہ ہاتھ ناکارہ ہیں, کیسے کپڑے کوئی دوسرے بدلواتا ہے مجھے آ کے. توجہ کیا آپ نے؟ میرے لباس کوئی اور بدلواتا ہے, کیونکہ یہ تو سب ناکارہ ہو گئے. تو پھر دوسری ملتوں کو ضرورت پڑے گی کہ وہ ہمارے مسائل میں دخل اندازی کریں, کیونکہ جب آپ خود اپاہج ہو گئے ہیں تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ دوسری ملتیں آئیں. توجہ کیا آپ نے؟ پھر وہ آ کے جو ہے وہ آپ کو سنوارنا شروع کرتی ہیں. پھر ہم مدد کو بلاتے ہیں کہ چائنا ہماری مدد کو آ جائے, امریکہ ہماری مدد کو آ جائے, فلاں اپنی ہماری مدد کو آ جائے. کیوں آ جائیں آپ کی مدد کو؟ آپ اپاہج ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ کو سوچ نہیں سکتے, آپ کو اللہ نے دماغ نہیں دیے ہیں, آپ کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی ہیں, اللہ نے آپ کو ہاتھ نہیں دیے ہیں. وہ ملتوں کے ہاتھ کہاں چلے گئے؟ وہ ملت کے اذہان کہاں چلے گئے؟ وہ ملت کے قلوب کہاں چلے گئے؟ یہ سارے موجود ہیں, ہر ملت کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ افریقہ ہے تو وہاں دماغ نہیں ہوں گے, افریقہ ہے تو وہاں قلوب, وہاں بغیر دل کے لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہاں بغیر قلوب کے لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس دماغ نہیں ہوتے, وہاں ان کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے. افریقیوں کے پاس کون سی چیز نہیں ہوتی جو ہمارے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے. جو مکے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس کون سی نئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی؟ سب کے پاس ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, سب کے اندر مساوات رکھی ہے. وہ بھی ایک ہی مرد سے پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی ایک ہی خاتون سے مل کے پیدا ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر وہ مکے میں کیوں ہوئے, میں یہاں کیوں ہوا, میں اس باپ کا بیٹا کیوں ہوں, یہ اس باپ کے بیٹے کیوں ہے؟ لتعارفوا, اس کا جواب دیا قرآن نے. یہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. انسان کو اپنی پھر اس کے اندر اٹھنے والی جو احساسات ہیں, اس کی جو فطرت ہے, انسان ہمیشہ ترقی چاہتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی دوڑ ہے ہماری وہ کیا ہے؟ ارتقاء کے لیے ہے. آپ انگلش کیوں سیکھنا چاہتے ہیں بتا دیجئے؟ تاکہ ترقی کرے. یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انگلش میں ترقی ہے تو آپ ترقی کے پیچھے جا رہے ہیں. جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انگلش ترقی کا سبب نہیں ہے, انگلش کے بغیر بھی ترقی کی جا سکتی ہے, تو ان چائنا والوں نے بغیر انگلش کے ترقی کر لی, جرمن والوں نے بغیر انگلش کے ترقی کر لی. انہوں نے ترقی اس میں نہیں رکھی کہ جو جسے انگلش نہ آتی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں, یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. کس طرح سے آپ کی تربیت ہوئی ہے, کس طرح سے آپ کو تربیت پرورش کیا گیا ہے, لہٰذا یہ اپنے اپنے مسائل ہیں اپنے اپنے علاقوں کے. آپ کے اندر یہ ہے کہ میں ترقی کروں. ہر آدمی, آپ پیسہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ترقی کریں. آپ مقام کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ترقی کریں.
یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ انسان کے اندر ہے، وہ ارتقاء چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے اپنے لوگوں نے ٹارگٹ بنا لیے ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے اہداف بنا لیے ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے جو ہے ذریعے بنا لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ترقی کی جا سکتی۔ خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ تم مکے سے ہو۔ توجہ کریں، صاحب کرامت شرافت ہونا، یہ جو دنیا کے مقامات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ مکے سے ہو یہ ختم، جب اس دنیا میں پہنچو گے تو اب مکی کوئی نہیں ہے، اب مدنی کوئی نہیں ہے، یہ تو یہاں کے لیے تھا لتعارفوا۔ اب وہاں آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ اہل مکہ آ جائیں، اہل کراچی آ جائیں، یوں نہیں بات ہوگی۔ اب توجہ کریں، یہ سب مقامات یہاں کے ہیں۔ اب آپ کو نہیں بلایا جائے گا وہاں پہ کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب تشریف لے آئیں، ایس پی صاحب آ جائیں، پاکستان کے وزیر اعظم آ جائیں، ختم یہ سارے عہدے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ نہیں تھا، تمہاری عزت یہ نہیں ہے، تمہارا شرف یہ نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں جنت نہیں ملے گی کہ تم پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پاکستان کے آپ کسی بڑے عہدے پہ تھے، دنیا کے آپ بڑے عہدوں پہ تھے۔ یہ عزت و شرف نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ تم ارتقاء چاہتے تھے، تم خدا کے نزدیک مقام چاہتے تھے، تم بڑھنا چاہتے تھے، تو ان چیزوں میں گرفتار نہ ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم مکے سے ہو، تم مدینے سے ہو، تم اردو بولتے ہو، تم فلاں زبان بولتے ہو، تمہاری یہ مقام ہے، بلکہ کیا چیز ہے جو کمال پہ تمہیں لے جا سکتی ہے، جو تمہیں عزت دے سکتی ہے، جو مقرم اللہ کے نزدیک بنا سکتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقوی ہے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے پاس ہو، اگر ایک سبزی بیچنے والا ہے تو آپ توجہ کریں، جہاں پہ وزیر اعظم ہوگا اگر صاحب تقوی ہوا تو پھر یہ سبزی بیچنے والا بھی وہیں پہ ہوگا، کیونکہ وہاں کے مقامات جو ہیں وہ تقوی کے حساب سے ہیں، وہ دنیاوی مقامات کے حساب سے نہیں۔ اور آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی شاید کہ انبیاء کے آپ کو بہت سارے ایسے قصے ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے یہ خواہش ظاہر کی، منقول ہے، کہ میں اپنے پڑوسی کو دیکھنا چاہتا ہوں، جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ یہاں پہ تو بہت سارے پڑوسی ہیں، وہاں پڑوسی کون ہے؟ تو وہاں جو پڑوسی سے کہا کہ فلاں جگہ چلے جائے آپ، اب میں وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا، فلاں جگہ چلے جائے آپ، تو وہاں پہ ایک آدمی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے جنت میں۔ حضرت موسیٰ گئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے پتہ پوچھتے، جو بتایا تھا خدا نے، جب پہنچے ہیں تو سامنے والا آدمی جو تھا وہ ایک قصاب تھا، گوشت بیچنے والا۔ آپ کے ذہن میں ایک گوشت بیچنے والا، ایک قصاب کا کیا مقام آتا ہوگا؟ آپ ہو سکتا ہے بعض دفعہ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہ ہو کہ ان کا بھی کوئی معاشرتی اسٹیٹس ہے، کوئی سوچتا ہے کہ گوشت بیچنے والا جو ہے، جو گوشت بیچتا ہے، اس کا کوئی معاشرتی اسٹیٹس ہو، لیکن وہ صف کلیم اللہ میں ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ تقوی الہی اس کا اتنا بلند ہے، وہ وہاں پہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، تو خدا نے بتایا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جو ہے پھر آپ کو معلوم ہوگا وہاں پہ ایک لکڑہارا ہے، وہ جو ہے لکڑیاں چنتا تھا بیچارہ اور پھر وہ بیچتا ہے بازار میں لا کے۔ اس دور میں حضرت گئے، حضرت سلیمان کو بھی لے کے گئے، حضرت سلیمان بھی ساتھ تھے، اور پھر حضرت سلیمان نے ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بیٹھ کے گفتگو کی۔ ایک بوڑھا نہایت ہی ضعیف اور اپنا گٹھر جو ہے وہ لکڑیوں کے اوپر جو ہے وہ لا رہا ہے، اور لانے کے بعد جو ہے وہ رکھا ہے۔ اب بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ اس کو یہ مقام کیوں ملا، اس کو وہ مقام کیوں ملا، میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو حضرت سلیمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ ان کے پاس کیوں آئے ہیں یہاں پہ ملاقات کے لیے، اور اس طرح سے اب ایک اتنے مصروف حضرت داؤد علیہ السلام،
حضرت داؤد کا مقام آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ حکومت اسلامی کا قیام کر رہے تھے اور بہت سارے مسائل سے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے شکار تھے، اور اللہ ان نبیوں میں سے ہیں اللہ نے افتخار کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کی ہے، ٹھیک ہے، علم اور حکومت عطا کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء کی 73ویں آیت میں ان کی امامت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ وہ اس لیول کے آدمی ہیں جنہیں امامت عطا کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو وہ ایک لکڑہارے کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لکڑہارا ان کا پڑوسی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیوں ہے وہ پڑوسی ان کا؟ یعنی اس کی ایک علت یہ تھی، یوں تو ہو سکتا ہے اور بھی، یہ نہیں کہ بس یہی کام کرتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے، نہیں، یہ پررنگ تھا ان کے کاموں میں۔ مثال کے طور پہ جب بیٹھ کے بات چیت ہوئی، اس آدمی نے اپنی پوری زندگی ایک دفعہ بھی لقمہ حرام نہیں چکھا نہیں ہے لقمہ حرام، یہ اس کی کوالٹی تھی، ہمیشہ سے حلال کھاتا تھا اور صحیح دیکھ کے کھاتا۔ وہ جو حضرت بہلول علیہ السلام نے جو ہے وہ نقطہ بتایا تھا طبیب سے کہ ہمیں کھانے کے آداب یہ ہیں کہ یہ دیکھ کے کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہ کتنا کھاؤ، جتنی ضرورت ہے جسم کی کھائیں آپ، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو ایک لقمے کے بھی قریب نہیں جا سکتے آپ، اور اگر حلال ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ تو لقمہ حلال جو ہے وہ انسان کی عبادت میں لذت عطا کرتا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا تھا کیا صرف ایک لقمہ حلال ہے پھر نماز جیسی بھی پڑھے، یعنی چیز پھر نماز جیسے بھی پڑھے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر چاہے میں حج کروں یا نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ کی، بہت ساری چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی لقمہ حلال جو ہے وہ آپ کو با توجہ اور با اخلاص نماز عطا کرتا ہے۔ توجہ کی، یعنی ہماری بہت ساری دفعہ ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ایک آدمی نماز ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ جو رزق اس کے پیٹ میں ہے وہ اخلاصی، وہ ایسی نماز اسے ادا کرنے ہی نہیں دیتا جس میں توجہ اللہ ہو، جو نماز اللہ کے مورد قبول ہو۔ نماز تو پڑھ لیتا ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ اقامہ نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھ لیتا ہے آدمی لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا کہ جس پہ اللہ کیا کرے؟ افتخار کر سکے۔ وہ حج نہیں کر سکتا، وہ اپنے اعمال انجام نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب ایک آدمی یہ والے کام کرتا ہے تو پھر بہت سارے بھی روزیاں اور رزق اس کے کھل جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی الہی ہے۔ خداوند متعالی فرماتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہ سمجھوں کہ کیونکہ میں ایک سید ہوں، ایک زیدی ہوں، میرا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے صرف اس بنا پہ، اور میں قم کے اندر میری پیدائش ہوئی ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک صاف ستھرے نسب سے میرا تعلق ہے، میرا حسب بہت اچھا ہے، تو بس یہ جو ہے میری عزت اور شرف کے لیے دین میں جو ہے وہ کافی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند متعال نے جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قلم پھیر دیا اور اس بیماری کو ختم کرنے کو کہا یہ جو آدمی یہ کہے کہ میں یہ ہوں، یہ بیمار ہے۔ توجہ کی، آپ کی یہ آدمی بیمار ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ اس کتاب سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا جو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، نہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتا، نہ اس امام سے استفادہ کر سکتا۔ توجہ کی آپ نے؟ اس لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگی۔ امام علی علیہ السلام متقیوں کے امام ہیں، جو صاحب تقوی ہوگا امام علی سے استفادہ کر سکے گا۔ دعا گو ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز خداوند متعال ہم سب کو ان جتنے بھی قرآنی اشارے ہیں اور قرآنی تعلیمات ہیں ان سب کو سمجھنے کی اور ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے سے ان تمام بیماریوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگر کسی میں اس قسم کی کوئی بیماری پیدا ہو چکی ہے
یا پیدا ہوا چاہتی ہے تو ان تمام ابواب کو بس اب بند ہو جانا چاہیے، اور ہمیں قرآن سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس پہ افتخار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کون سی زبان بولتا ہوں، میرا تعلق کس سے، بلکہ ہمیں جو ہے سب کو تقوی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، پاکیزگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم اہل بیت سے قریب ہو سکیں اور حضرت امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔